बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इमरान खान ने बिलाशुबा एक चीते की सी जिंदगी गुजारी है और शेर के शिकारी तो वो खैर हर दौर में ही रहे हैं, मगर गुजरे चंद बरसों में उन्होंने काले रीछ, भूरे गैंडों और सफ़ेद हाथियों का शिकार भी सीख लिया है। एक शिकारी की सबसे बड़ी कामयाबी ऐन मौका पर शिकार को अपने बल से या उसकी पनाहगाह से बाहर निकालना होता है, और बरसा बरस के इमरान खान के सख्त तरीन सियासी मुखालफीन और अंधे तरीन नाकदीन भी ये बात तस्लीम कर रहे हैं कि आखिरकार इमरान खान अपने असल शिकार को उसकी पनाहगाह से बाहर निकालने में कामयाब हो चुके हैं और अपने खतरनाक तरीन बाउंसर से अपने शिकार को अपनी पिच पर ले आए हैं। अब होगा क्या, ये बताने से पहले हम आपके सामने चंद तारीखी हकायक रखेंगे। और कौम अभी भूली नहीं कि 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन से पहले जब पाकिस्तान के ताकतवर हलकों ने नौजवानों से मुलाकातों का सिलसिला शुरू किया, तो हमें सीनियर सहाफ़ी सलीम साफ़ी साहब के ज़रिए इस किताब के हवाले दिए जाते रहे कि सोशल मीडिया पर सिर्फ और सिर्फ झूठ बिकता है। युवाल नूह हरारी साहब की किताब 21 लेसन्स फॉर द 21st सेंचुरी। लेकिन आज सूरत हाल ये है कि एक नए प्लान के तहत इमरान खान साहब के मद्दे मुकाबिल उसी सोशल मीडिया की मदद हासिल करने पर मजबूर हो चुके हैं। मैं आपके सामने पहले एक वीडियो रखूंगा, उसके बाद मामलात को लेकर आगे बढ़ूंगा। बल्कि पहले आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दें कि चंद दिन पहले एक मशहूर यूट्यूबर डकी भाई की एक वीडियो सामने आई। पूरी पाकिस्तानी कौम क्योंकि बड़ी तरस खाने वाली है, बड़ी रहम करने वाली है, तो उन्होंने जब ये दुख भरी कहानी सुनी तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। इस कहानी के अंदर डकी भाई ने बताया कि उनके ऊपर बड़ा जुल्म हो रहा था, लेकिन फिर एक बिग ब्रदर जो है वो उनके लिए रहमत का फरिश्ता बनकर सामने आया, उन्हें बचाया। लेकिन उस बिग ब्रदर ने, उस बड़े भाई ने अपना नाम बताने से मना कर रखा है। लेकिन आज उस बिग ब्रदर, उस बड़े भाई का नाम पूरी पाकिस्तानी कौम के सामने आ चुका है। मामला यहां रुका नहीं, बल्कि उसके बाद फिर रजब भट्ट की बात हुई, उसके बाद फिर नानी वाले की बात हुई, उसके बाद फिर पतरू साहब की बात हुई, और पता नहीं किस किस की बात हुई। और कौम को जब यह बताया गया था कि हम पता नहीं बरतानिया से किस किस को लेकर पाकिस्तान आने वाले हैं, तो पता चला कि वहां से बरतानिया से तो जनाब वारिद हुए रजब भट्ट साहब, इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचे और उनके जिम्मे मुस्तकबिल के अंदर क्या काम लगाया जाना है, क्या प्लान लगाया जाना है। पहले आप जरा ये वीडियो देख लें। ये वीडियो देखिए। रजब भट्ट साहब, आपकी गाड़ी को अंदर इजाजत दे दी गई है, बड़ी बात है। वैसे आमतौर पे इजाजत मिलती नहीं है। मैं लिफ्ट ली थी सर। ये लिफ्ट आपको मिल गई है, क्या बात है। जी जनाब, बगैर नंबर प्लेट की गाड़ी के साथ रजब भट्ट साहब और मौसूफ नानी वाला साहब जो हैं वो पहुंचते हैं जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट। वहां पर जनाब घेरे में आ जाते हैं हमारे शानदार किस्म के मजदूर सहाफ़ी रिपोर्टरों के नरगे में, जो उन्हें पूछते हैं, कहते हैं जनाब आप बगैर नंबर प्लेट की गाड़ी में, यहाँ तो साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को भी इस तरह से नहीं आने दिया जाता था। और फिर हमारे दोस्त बिशारत राजा साहब कहते हैं कि यहाँ पर गाड़ी तो बहुत दूर की बात, आम शहरी भूल कर अगर पैदल भी इस दरवाजे से अंदर चला जाए तो पुलिस एहलकार बावले, आगे उन्होंने वो लफ्ज इस्तेमाल किया जो मैं नहीं करना चाहता, की तरह काट खाने को दौड़ते हैं और आज डरे सहमे खड़े हैं। तारीख बताती है जिस मुआशरे में दो कानून हो वो तबाही से नहीं बच सकता। तो जनाब इस तरह से पूरे प्रोटोकॉल के साथ रजब भट्ट साहब और नानी वाला साहब पहुंचे इस्लामाबाद हाई कोर्ट। उससे पहले बाकायदा अहकामात जारी किए गए, बताया गया अदालतों को कि नहीं जनाब इन्हें गिरफ्तार नहीं करना, ये तो बड़े मुहब्बे वतन लोग हैं, इनके ऊपर तो गलती से केसेस बन गए थे। हम उस डिबेट के अंदर नहीं जा रहे केसेस क्या बने थे, बनना चाहिए थे या नहीं, किसी से कोई ज्यादती नहीं होनी चाहिए, आइन और कानून के तहत मामलात
کو دیکھا جانا چاہیے، لیکن جب آپ پوری قوم کو یہ بتا کر کہ سوشل میڈیا سے نوجوان دور رہیں، سوشل میڈیا کے اوپر جھوٹ بکتا ہے، صرف اس وجہ سے کہ آپ پوری قوم کو عمران خان صاحب سے دور کرنا چاہتے تھے، آج وقت آ گیا ہے کہ آپ انہی یوٹیوبرز کی، اسی سوشل میڈیا کی مدد حاصل کرنے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ اور میں آپ کے سامنے ایک مشہور کتاب ہے جو کہ 40s میں 50s کے اندر، 40s میں سامنے آئی، 49 میں، 50s کے اندر وہ بڑی مشہور ہوئی، نام تھا اس کا 1984، جارج آرویل صاحب کی کتاب ہے جنہوں نے مشہور زمانہ ناول اینیمل فارم بھی لکھا ہے۔ 1984 بھی جناب ان کا ناول ہے۔ اور جناب اس حوالے سے آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کے سامنے اپنے دوست صحافی بھائی ریاض الحق صاحب کی تحریر بھی لکھوں گا، آپ کے سامنے رکھوں گا، جس میں انہوں نے یہ بتایا کہ رجب بٹ پاکستان پہنچ گئے، مسٹر پتلو نے میڈیا پلیٹ فارم شروع کر دیا، ڈکی بھائی بھی رہا ہو گئے، اب طے یہ ہوا ہے کہ ان سب کو انگیج کیا جائے گا، تحفظ دیا جائے گا اور نوجوان نسل کی توجہ ہٹانے کے لیے ان کو استعمال کیا جائے گا، سسٹرالوجی وغیرہ سب کو آن بورڈ کیا جائے گا۔ اور پھر کیا کمال کا جملہ لکھا ہمارے دوست عبید بھٹی صاحب نے کہ قاسم علی شاہ ہوں، اقرار الحسن ہوں، شاہد آفریدی ہوں، انجینئر محمد علی مرزا ہوں، جاوید غامدی صاحب ہوں، بڑے بڑے علماء ہوں، سنیل منج ہوں، ان گنت صحافی، دانشور، سیاسی لیڈر، اور خود بھی آگے چل کر انہوں نے کہا کہ خود ڈی جے ایس پی آر صاحب بھی جب ہر ہفتے کی بنیاد پر کالج یونیورسٹی جا رہے ہوں، اس سے بھی عمران خان صاحب کی مقبولیت کے اوپر کوئی فرق نہ پڑ رہا ہو، تو پھر رجب بٹ، مسٹر پتلو، ڈکی بھائی، سسٹرالوجی یہ سب کیا ڈیلیور کر پائیں گے؟ لیکن معاملہ یہاں رکتا نہیں ہے۔ میں نے کہا نا کہ 1984 کا ایک مشہور زمانہ ڈائلاگ ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھتے ہوئے ایک اپنا جو میں نے سٹیٹس اپ ڈیٹ کیا وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ڈکی بھائی کو بگ برادر نے بچا لیا ہے، اس لیے اب وہ ہمیں بتائیں گے کہ جنگ امن ہے، وار از پیس، وہ ہمیں بتائیں گے آزادی غلامی ہے، فریڈم از سلیوری، وہ ہمیں بتائیں گے جہالت طاقت ہے، اگنورینس از اسٹرینتھ، کیونکہ بڑا بھائی دیکھ رہا ہے، بگ برادر از واچنگ یو۔ جارج آرویل نے یہ اشارہ کیا تھا 1949 کے اندر، کہنا وہ کیا چاہ رہے تھے؟ بگ برادر از واچنگ یو از دا فیمس سلوگن فرام جارج آرویلز ڈسٹوپین ناول 1984۔ اے آئی سے مدد لے لیتے ہیں، وہ بتاتے ہیں جناب یہ ایک ایسی ریاست کا ذکر ہے جہاں کا حکمران اپنے عوام پر پوری طرح سے نظر رکھے ہوئے ہے۔ مستقبل کے حوالے سے ذکر تھا ایک ایسی ٹوٹلیرین، ایک ایسی ریاست، ایک ایسی اسٹیٹ کہ جہاں پر اتنی پابندیاں ہیں کہ آپ مرضی سے کھا پی بھی نہیں سکتے، مرضی سے کچھ بول بھی نہیں سکتے، اور بڑا بھائی بگ برادر ہر وقت کو آپ کو دیکھ رہا ہے۔ جی ہاں، یہی جناب خفیہ آڈیوز اور ویڈیو کی جانب اشارہ ہے، یہی جناب سوشل میڈیا کے ذریعے چیک کے اوپر اشارہ ہے، یہی جناب آئین، قانون اور جو دیگر انسانی حقوق اور کے حوالے سے آزادیاں ہیں ان پر پابندیوں کا اشارہ ہے، جو کہ 1984 کے اندر بتا دیا گیا تھا۔ اور کیا پتا تھا کہ 1958 ہو، 1969 ہو، 1977 ہو، 1999 ہو، ان چار مارشل لاؤں کے بعد جب پاکستان اس ہائبرڈ نظام، اس آج کے سخت ترین مارشل لا تک پہنچے گا تو ماضی کے تمام تر ریکارڈ ٹوٹ جائیں گے، اور آج کے اصل حکمران ہیں اسی کتاب کے اندر جس کی جانب اشارہ کیا بگ برادر، اس کردار کا مظاہرہ کریں گے۔ اور وہ بگ برادر جو ہے اندھیری راتوں میں سنسان راہوں پر، وہ یاد ہے نا امیتابھ صاحب کا ڈائلاگ کہ جناب وہ پھر اندھیری راتوں میں سنسان راہوں میں وہ ڈکی بھائی کو بچائے گا، اس کے بعد ڈکی بھائی اس کو قوم کے سامنے مسیحا بنا کر پیش کریں گے، اور پھر اس کے بعد ڈکی بھائی کے پیچھے پوری نوجوان نسل لگ جائے گی۔ تو جناب یہ اس کو ایک دیوانے کا خواب ہی قرار دیا جا سکتا ہے، کیونکہ ہمارے جیسے مزدور صحافی تو ان کتابوں کی مدد سے آپ کے سامنے حقائق رکھتے رہیں گے کہ 21ویں صدی کے 21 سبق کیا ہیں، اور جارج آرویل نے 1984 کے اندر کیا کہا تھا، اور ہمیں جو یہ بتا رہے تھے کہ سوشل میڈیا پر یقین نہ کریں، آج کیسے اور کیوں کر خود وہ سوشل میڈیا کا سہارا لینے کے اوپر مجبور ہو گئے ہیں۔ بات یہیں تک نہیں ہے، جس پلان ڈی کا ذکر کیا جا رہا ہے، کیا پاکستان تحریک انصاف اس پلان ڈی کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے؟ خبریں کیا آ رہی ہیں؟ ایک خبر جناب کل کی خبر ہے، میں اس کو کچھ اس طرح سے آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں کہ آج 10 دسمبر کا دن ہے، 10 دسمبر 2000 اس مزدور صحافی کا صحافت میں
پہلا دن تھا اور آج ہی کے دن میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ قوم کی آنکھوں میں دھول جھونک کر، ایک جو بڑے نام نہاد انقلابی تھے، وہ قوم کی آنکھوں میں دھول جھونک کر جناب جنرل مشرف صاحب سے ڈیل کر کے ملک سے فرار ہو گئے تھے۔ آج سے ٹھیک 25 برس پہلے 10 دسمبر 2000 کو جس وقت نواز شریف اپنی آل اولاد اور درجنوں بریف کیسوں کے ہمراہ قوم کی آنکھوں میں دھول جھونک کر جدہ فرار ہو گئے تھے، اس کے ٹھیک 25 برس بعد آج 10 دسمبر 2025 کو عین اسی وقت عمران خان صاحب کی بہنیں دسمبر کی ٹھٹھرتی رات میں فوجی جرنیلوں کے ظلم و ستم کا سامنا کرتے ہوئے قوم کو پیغام دے رہی تھیں کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے کیونکہ ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان۔ تو جناب بتانا آپ کو یہ ہے کہ وہ انقلابی جنہوں نے پوری قوم کو اپنے پیچھے لگانے کی کوشش کی، لیکن اس کے بعد پھر ہوا کیا؟ آپ یہ جو تحریر ہے ہمارے دوست محمد عمران صاحب کی، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ فلرز اور سٹوریز کو جان کر جئیں، رجب کی واپسی ہے، پتلو کا فرار ہے، ڈکی کی رہائی ہے، ریحان طارق کی ٹک ٹاکرز کے ساتھ پوڈ کاسٹ سیریز ہیں، قوم کے سامنے اس وقت چھوٹی چھوٹی کہانیاں پیش کی جاتی رہیں گی جب تک بڑی سٹوری سے مکمل طور پر پردہ اس کے اوپر نہیں ڈال دیا جاتا۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ آج بھی سب سے بڑی سٹوری 8 فروری کے جعلی، اور وہ جو 8 فروری کے انتخابات کے نتیجے میں جو جعلی فارم 47 بنے اور اس کے بعد پھر ٹریبونلز کے ساتھ کیا ہوا، ان کی تحلیل، یہ بڑی سٹوریز ہیں۔ عمران خان کے خلاف ایک مقدمے میں ضمانت کے بعد دوسرے مقدمے کا فیصلہ کیوں نہیں آتا؟ عدالتوں میں کئی بار یہ معاملہ زیر بحث آ چکا کہ جب ایک ملزم گرفتار ہوتا ہے تو اس کے خلاف مقدمات کو ایک ہی وقت میں چلایا جانا چاہیے۔ یہ بڑی سٹوری ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر توشہ خانہ کیس کی ہونے والی سماعتوں میں طویل وقفے کیوں ہیں؟ یہ بڑی سٹوری ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ 9 مہینے میں بچہ نطفے سے پورے جسم میں ڈھل کر ماں کے پیٹ سے جنم لے لیتا ہے، لیکن اتنے عرصے میں عمران خان کی ضمانت کی درخواست پر کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی۔ یہ بڑی سٹوری ہے۔ ترمیم در ترمیم نظام کی تبدیلی پر اٹھنے والے سوالات، یہ بڑی سٹوریز ہیں۔ اس لیے فلرز اور سٹوریز کے اندر فرق جان کر جئیں۔ اور پاکستان تحریک انصاف کی جو باقی ماندہ قیادت ہے آج باہر، وہ صرف اسی قابل رہ گئی ہے کہ 2 مذمتی بیانات انہوں نے جاری کیے۔ ایک تو جناب کل رات کے واقعے کے اوپر جب دسمبر کی ٹھٹھرتی رات میں عمران خان صاحب کی بہنوں کے اوپر ظلم و ستم کیا گیا، ان پر واٹر کینن ٹھنڈے پانی کے ساتھ برسائی گئی، اور دوسری مذمت جناب انہوں نے کر لی کہ ہمارے پاس اطلاعات آ رہی ہیں کہ حکومت عمران خان صاحب کو ملک کی کسی اور جیل کے اندر شفٹ کرنا چاہتی ہے۔ یہ 2 مذمتی بیانات آئے۔ مزدور صافی نے صبح کی ویڈیو میں یہ خبر آپ کے سامنے رکھی تھی کہ پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان دوبارہ سے رابطے استوار کرنے کی کوششیں کچھ مشترکہ دوستوں نے شروع کر دی ہیں۔ آج اس حوالے سے بھی بڑی ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے، اور وہ بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم سے 20 اور 21 دسمبر کو اسلام آباد میں ایک قومی کانفرنس منعقد کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور اس قومی کانفرنس میں تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم سے پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی دعوت دی جا رہی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی رابطہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اس پلیٹ فارم کے ذریعے پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ پیپلز پارٹی سے یہ کہے گی کہ وہ ملک کی پرانی سیاسی جماعت ہونے کے ناطے سیاسی ڈائلاگ کا جو راستہ نکالے۔ اس بات کا فیصلہ کیا گیا کہ نون لیگ کی حکومت کے ساتھ کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں ہوگا، نہ ہی انہیں اس کانفرنس کے اندر شرکت کی دعوت دی جائے گی۔ ہاں، تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم سے محمود خان اچکزئی صاحب کو عمران خان صاحب نے جو مینڈیٹ دے رکھا ہے کہ وہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی قیادت کے ساتھ ملاقاتیں کر سکتے ہیں۔ صرف یہی نہیں، محمود خان اچکزئی صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ مطالبات تو وہیں سے شروع ہوں گے، مذاکرات تو وہیں سے شروع ہوں گے۔ پہلا مطالبہ اور مذاکرات کی پہلی شرط تو یہی ہوگی کہ آپ عمران خان صاحب سے ہماری ملاقات کرائیں۔ ڈیفینیٹلی جب میں عمران خان صاحب سے ملاقات کروں گا، اس کے بعد ہی باہر آ کر آپ کے سامنے عمران خان صاحب کو موقف رکھ سکوں گا کہ عمران خان صاحب نے سیاستدانوں کے ساتھ کیا بات کرنی ہے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کیا بات کرنی ہے، ملک کے معاملات کو آگے کیوں کر لے کر اور کیسے لے کر چلنا ہے۔ اسی دوران اس قسم کا تاثر بھی سامنے آ رہا ہے۔ پیپلز پارٹی کی پریس کانفرنس کی جا رہی ہیں، وہاں سے اس قسم کی خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ جناب اب مزید ترمیم نہیں ہوگی، حکومت کے اندر کڑمس مچنے کو ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ اب ماحول یہ بنایا جائے گا کہ جناب اب تو یہ ہائبرڈ نظام بھی ناکام ہو گیا،
चंद सियासतदानों को हमने जो जाली तरीके से साथ मिला रखा था वो भी नाकाम हो गए। अब तो बाज़ाब्ता तौर पर तमाम तर मामलात हमारे हाथ में दे दिए जाने चाहिए और फिर आपको शहबाज शरीफ साहब जैसे लोग भी दस्तयाब हैं जिन मौसूफ ने आज फिर इस्लामाबाद में एक कॉन्फ्रेंस के अंदर ये कहा कि एक सिपा सालार की ये खसूसियत होती है कि अपने घोड़ों को तैयार करके चल पड़े और पीछे ना देखे। यानी बड़ा वाज़े और साफ पैगाम शहबाज शरीफ साहब की जानिब से भी दे दिया गया है कि सिपा सालार साहब ने घोड़े तैयार कर लिए हैं, मेरा उन्हें यह मशवरा है कि वो घोड़े लेकर चल पड़ें और वो पीछे मुड़ कर ना देखें। ये उन्होंने एक सही सिपा सालार की तारीफ पाकिस्तानी कौम के सामने मोहतरम शहबाज शरीफ साहब ने रख दी है। लेकिन आपको याद फिर वही दिलाना है कि इसके बावजूद कि आप इस बात के ऊपर अमल करें, ये कौम को बताएं कि बिग ब्रदर इज़ वाचिंग यू या बिग ब्रदर कौन है, तो पाकिस्तानी कौम एक बार फिर सबको ये बात बताने के लिए तैयार है। सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने वाली नौजवान नस्ल हो, जवान हो या तारीख़ पर नज़र रखने वाले बूढ़े हों, वो सब के सब एक ही बात कर रहे हैं बार बार कि इस मर्तबा 70 की दहाई की और 90 की दहाई की कहानी रिपीट नहीं होगी। इस मर्तबा आपके सामने इमरान खान है जो कि आउट ऑफ सिलेबस है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।